حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ نبی کریم سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اور آپ نے اپنی بعثت کے جو مقاصد بیان کیے ہیں، ان میں ایک چیز آپ نے بہت اہتمام سے بیان فرمائی، اور اس کی اہمیت کا ایک مظہر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر انما کے لفظوں سے فرمایا۔ ان میں دو باتیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور دوسرے آپ نے فرمایا کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مکارم اخلاق میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جن کو ہم سب بہت آسانی سے محسوس کرتے ہیں کہ یہ اخلاق کا حصہ ہیں اور ہمیں ان پر عمل بھی کرنا چاہیے، اگرچہ ہماری عملی زندگی میں کوتاہیاں موجود ہوں، لیکن ان میں متعدد چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں ہمیں بعض اوقات احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی اعلیٰ اخلاق کا، میل جول کا اور ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کا کوئی ادب ہے، سلیقہ ہے، یا کوئی ملحوظ رکھنے کی چیز ہے۔ اسی طرح سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بھی اور احادیث مبارکہ میں، خاص طور پر ذخیرہ حدیث میں، اخلاقیات کے بارے میں جو ہدایات ہمیں ملتی ہیں، کچھ تو ایسی ہیں جو براہ راست ہیں ہی اخلاقیات سے متعلق۔ آپ نے اگر کوئی گفتگو فرمائی تو اس کا موضوع ہی اخلاقیات ہے، جس کو اصول فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں ما سیق الکلام لاجلی، کہ بات کی ہی اس چیز کو سمجھانے کے لیے گئی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو بہت واضح طور پر اخلاقیات سے متعلق ہے، لیکن محض ان چیزوں سے بعض اوقات کسی شخصیت کا پورا فہم حاصل نہیں ہوتا۔ جس طرح کسی انسان کی کلام کا ایک براہ راست مدلول ہوتا ہے اور ایک اس کا بین السطور ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی عملی زندگی کا بھی ایک بین السطور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اخلاق عالیہ کو، آپ کی شخصیت کی عظمت کو، آپ کی عملی زندگی کے بین السطور سے سمجھنا، یہ سیرت طیبہ کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور یہ صرف ایک علمی کاوش نہیں ہوگی یا ہے، اگر اس پر کام ہوا اور یقیناً ہوا ہے، بلکہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیرت پر جتنا بھی علمی کام ہو رہا ہے، جتنی ریسرچ ہو رہی ہے، جتنی اعلیٰ ترین تحقیقات ہو رہی ہیں، ان میں اس پہلو سے غور کی ضرورت ہے۔ اور میرا اندازہ یہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں قائم اس سیرت چیئر اور سینٹر آف ایکسیلنس میں
اس بات کو خاص طور پر مد نظر رکھا گیا ہے کہ ان ساری چیزوں کو افراد اور سوسائٹی میں انسٹال کرنے کی ترکیبیں بھی سوچی جائیں. یعنی ہماری جو تحقیقات ہیں وہ صرف اوراق اور کتابوں کی زینت نہ ہوں، وہ صرف ریسرچ پیپرز کی شکل میں یا کتابوں کی شکل میں نہ رہ جائیں، بلکہ اس پر بھی باقاعدہ کام ہو کہ یہ ساری کی ساری باتیں جو تحقیقی پلیٹ فارمز پر کہی جاتی ہیں وہ میری، آپ کی، ہماری سوسائٹی کی، ہمارے بوڑھوں، ہمارے جوانوں، ہمارے بچوں، ہمارے مردوں، ہماری عورتوں، ہمارے صحت مند لوگوں، ہمارے بیماروں کی زندگی میں کیسے آئیں گی، اور ہماری سوسائٹی اس زندگی کا اور اس اخلاقی معیار کا نمونہ کیسے بنے گی جس طریقے سے سرور عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنی سیرت کا ایک نمونہ بنایا تھا. یہ ٹھیک ہے کہ معیار کے اعتبار سے اللہ کے نبی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ کے منصب کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسائٹی کو اس رخ پر ڈال دیا تھا جس رخ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عملی زندگی تھی. تو آج میں کچھ مثالیں عرض کروں گا کہ سیرت کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ واقعات جو حدیث کی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں ان کے بینستور سے کس طریقے سے سرور عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلو اخذ کیے جا سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سب غور و فکر کا بنیادی محور یہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں میری اور آپ کی عملی زندگی میں بھی آ جائیں. جیسا کہ صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کے اس امت پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ سرور عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تعلیمات نہیں، آپ کی زبانی ارشاد فرمائی ہوئی باتیں ہی نہیں، بلکہ آپ کی عملی زندگی کا اور خاص طور پر نبوت ملنے کے بعد کی 23 سالہ زندگی کا ریکارڈ انتہائی مستند طریقے سے محفوظ کرا دیا گیا. اور اللہ کا کرم ہے، اور ہم اہل پاکستان کو بالخصوص اور بر صغیر کے علمی حلقوں کو بالعموم اس پر فخر ہونا چاہیے کہ یہاں پر حدیث کے استناد اور حدیث کی حجیت اور حدیث کی محفوظیت پر جتنا کام ہوا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک مشعل راہ ہے. صرف مولانا مناظر حسن گیلانی کی ایک شخصیت کو اگر لے لیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ پوری عرب دنیا سمیت عالم اسلام کو اس موضوع پر انہوں نے ایک راہ دکھائی ہے. چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے موضوع کے اس اہم پہلو پر میں زیادہ تفصیل سے گفتگو کرنے سے قاصر رہوں گا. البتہ صرف ایک چیز کی طرف توجہ دلانا مناسب سمجھوں گا. میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی کے بارے میں کچھ واقعات کا حوالہ آئے گا. ان میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے متعلق ہے، اور جسے نقل بھی زیادہ تر امہات المؤمنین کر رہی ہیں۔ ان میں بعض جگہوں پر دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ازواج مطہرات کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تعلقات شاید نارمل نہیں ہوتے تھے، یا ازواج مطہرات کے درمیان آپس میں یعنی سوکنوں کے درمیان تعلقات معمول کے نہیں ہوتے تھے۔ اس طرح کی چیزیں ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، اور اس طرح کی احادیث کو لے کر عموماً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پورا کا پورا ذخیرہ حدیث ایک عجمی سازش ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ لیکن اگر تھوڑی سی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نہیں ہونی چاہیے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت فطری اور نارمل چیزیں ہیں، اور وہ کسی بھی گھریلو زندگی کا حسن ہے۔ اس کی تفصیل میں اگر جاؤں گا، اہل علم میرے سامنے موجود ہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر بات ادھر کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو اصل بات میں اس وقت حدیث کے استناد کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ احادیث حدیث کے استناد کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ریکارڈ کو محفوظ کرتے ہوئے محض عقیدت کی نظر سے آپ کی زندگی کو نہیں دیکھا، بلکہ جو واقعات پیش آئے ہیں، جو چیزیں پیش آئی ہیں، جس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا ہے، حتیٰ کہ ازواج مطہرات نے بھی انہوں نے ہو بہو اس کو اسی طریقے سے نقل کر دیا۔ یعنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ اس طرح کی احادیث کو روایت کر رہی ہیں، اور انہی میں یعنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں بعض چیزیں ایسی ملتی ہیں جن میں میاں بیوی کے درمیان بہت زیادہ بے تکلفی سمے میں آتی ہے، اور کوئی عام سا آدمی یہ محسوس کر سکتا ہے۔ عام آدمی تو خیر فطری انداز سے سوچتا ہے، عام آدمی کی جگہ کہہ دیجئے کہ حد سے بڑا ہوا کوئی فلسفی یہ محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ غلط فہمیاں فلسفیوں کو ہوتی ہیں، عام آدمی کو غلط فہمی نہیں ہوتی۔ عام آدمی کا انداز فکر بہت فطری ہوتا ہے، لیکن جو بہت زیادہ عقل مند بن جاتا ہے یا بہت زیادہ فلسفی بن جاتا ہے تو دماغ کی خشکی کے نتیجے میں بعض چیزیں ایسی ذہن میں آنے لگ جاتی ہیں کہ شاید یہ نہیں ہونی چاہیے، اور وہ بیوی کو بھی عام امتی کے مقام پر رکھ کر دیکھتا ہے کہ ایک عام امتی کو اللہ کے نبی کے سامنے جس طریقے سے ہونا چاہیے، ایک بیوی کو بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سیرت مبارکہ کا یہ پہلو اور اس موضوع پر آنے والی احادیث، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو اخلاقیات کا بہت بلند حصہ پیش کر رہی ہیں، اور دوسرے حدیث کے استناد کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ چیزیں جو نقل ہوئی ہیں وہ فطری انداز سے ہوئی ہیں۔ یہ باتیں اگر نقل نہ ہوتیں تو اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ میاں بیوی میں اور سوکن میں تو یہ باتیں ہو کر رہتی ہیں،
یا تو وہ زندگی غیر فطری تھی یا نقل کرنے والوں نے کوئی ڈنڈی ماری ہے. اور غیر فطری زندگی وہاں ہوتی ہے جہاں جبر ہو. بغیر جبر کے غیر فطری زندگی نہیں لائی جاتی. تو خیر میں اس سے اب چند مثالیں پیش کروں گا تاکہ ہمیں کچھ تھوڑا سا وقت ملے اور دیگر اہل علم سے بھی ہم استفادہ کر سکیں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں صحیح بخاری کے پہلے باب کی طرف، جس میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا برتاؤ اور معاملہ کیا تھا، اور پھر ورقۃ بن نوفل کی طرف جانا کیسا ہوا. یہاں پر بھی عام سیدھے سادے ذہن کو تو کوئی اشکال نہیں ہوا، لیکن زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو اشکال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورقۃ بن نوفل کے پاس جانا کیا معنی رکھتا ہے، لہذا اس حدیث کے ثبوت ہی کا انکار کر دو اور ایک جذباتی سا جملہ بول دیا کہ اللہ کے نبی کو بچا لو اور بخاری کی قربانی دے دو. ایک بخاری نہیں، اربوں بخاری نبی کی حرمت پر قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اس کو اس نبی کے فرمودات کے استناد ہی کے انکار کا ذریعہ بنا لیا جائے تو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو خیر وہ تو ایک الگ بات ہے حدیث کے اس پہلو کی کہ ورقۃ بن نوفل کی طرف جانا کیسے ہوا، لیکن بحیثیت مجموعی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نہیں بلکہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو شخصیت سامنے آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت بڑا غیر معمولی تغیر ہو رہا ہے، اور آپ اپنے گھر کی زندگی کو چھوڑ کر ایک غار میں زندگی گزارنے لگ گئے ہیں. بظاہر ایک خاتون خانہ کو اس پر اعتراض ہونا چاہیے. رات کو دیر سے گھر آنے پر میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے، اور یہاں تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، لیکن چونکہ وہ ایک ان کے فطری رجحان کے تحت آ رہی ہے، طبیعت میں ایک نیا رجحان ابھر رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بہت بڑا کمال ہے. اس پہ جتنا غور کیا جائے کم ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رجحان میں کبھی مداخلت نہیں کی، وگرنہ کوئی اور خاتون ہوتی تو وہ کہہ سکتی تھی اور ان کو کہنے کا حق تھا کہ عبادت ہی کرنی ہے گھر کر لو، عبادت ہی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بیت اللہ میں کر لو، عبادت کے لیے تو بیت اللہ زیادہ موزوں ہے، وہاں آپ کس لیے جاتے ہیں اور اتنا وقت گزارتے ہیں، گھر والوں کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن قربان جائیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طرح کے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ اگر اس طرح کی بات ہوتی اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں بھی آئی ہوتی تو وہ اسے ضرور روایت کرتی، جس تفصیل سے باقی واقعہ وہ روایت کر رہی. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ ایک مرتبہ
تارک الدنیا ہو گئے اور اعتکاف شروع کر دیا تو پھر اعتکاف ہی کے ہو کر رہ گئے، ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ وہاں جاتے تھے اور مناسب کچھ دن گزار کر گھر واپس آ جاتے تھے اور دوبارہ گھر میں کچھ دن گزارتے تھے، تاکہ گھر والوں کی خبر گیری بھی ہوتی رہے اور ان کی کسی قسم کی دل شکنی بھی نہ ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے ایک خاص کیفیت میں واپس تشریف لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی، تو اس موقع پر ایک عورت کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ سوال کرتی ہے کہ آپ کو ہوا کیا ہے، اور اصرار کے ساتھ سوال کرتی ہے۔ ایک تو تسی کوئی گل نہیں دستے، اس نے صرف اس موقع پر اعتراض نہیں کرنا ہوتا، اس نے اس کی پوری زندگی پر اعتراض کرنا ہوتا ہے کہ اس وقت جو آپ سے غلطی سرزد ہو رہی ہے یہ اس موقع پر نہیں ہو رہی بلکہ آپ کی عادت ہی ہے۔ لیکن قربان جائیں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ سوال کا ایک لفظ ہمیں نہیں ملتا کہ آپ کو ہوا کیا ہے۔ یہ ہے شوہر شناسی، ایک دوسرے کو سمجھنا، کیونکہ وہ اندازہ لگا رہی تھی کہ آج کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارادے کے بغیر خاص کیفیات سے گزر رہے ہیں، تو جس کیفیت سے گزر رہے ہیں یقیناً وہ کوئی بیماری نہیں ہے، لہٰذا ان کو وہاں سے گزرنے دیا جائے۔ درمیان میں سوال کا روڑا اٹکانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ بس اتنا ہوا کہ زمیلونی کا حکم آیا اور وہ حکم پورا کر دیا گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کے معاملات میں بھی اور اپنے ذاتی معاملات میں بھی گھر والوں کو شریک کیا کرتے تھے، ان کو معاملات بتایا بھی کرتے تھے، اعتماد میں بھی لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، بہت خوش تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آج نیا واقعہ پیش آیا، اور اس سے معترضین کا منہ بند ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب میں شک کر رہے تھے، لیکن عربوں کا ایک بڑا قیافہ شناس اور بڑا کھوجی قبیلہ تھا بنو مدلج، اس کے ایک شخص گزرے ہوئے تھے اور یہ دونوں باپ بیٹا لیٹے ہوئے تھے، صرف پاؤں ننگے تھے۔ اس نے ان دونوں کے پاؤں دیکھ کر کہا کہ یہ باپ بیٹے کے پاؤں ہیں، حاذہ الاقدام بعضھا من بعض۔ یہ ایک باہر کی زندگی کا معاملہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آج ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے لیے تو وہ مسئلہ تھا ہی نہیں، اللہ کے نبی کو تو حضرت اسامہ کے نسب میں ایک رتی برابر بھی شک نہیں تھا، لیکن اعتراض کرنے والوں کا ایک اعتراض تھا کہ رنگت نہیں مل رہی باپ بیٹے کی۔ تو وہ مسئلہ حل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی گھر میں بتایا۔ تو یہاں پر بھی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو از خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور اس کے بارے میں اپنا تبصرہ بھی فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی۔ اور اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے جو کلمات ادا کیے اور جس انداز سے ادا کیے وہ بذات خود تشریح طلب ہیں، ان کی تشریح کے لیے خاصا وقت چاہیے، لیکن میں بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتا ہوں۔ ورقۃ بن نوفل کے پاس جانے کی کہانی، اس کو عموماً یوں دیکھا جاتا ہے
کہ یہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزر رہی ہے، گویا اس کی تشخیص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا ایک تجسس کا پہلو ہے اس میں، اور آپ اس تجسس کا ازالہ چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مطالعہ یا تو کم ہے یا استحضار نہیں ہے۔ اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ دور دراز تک نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی شخصیت اور آپ کے شخصیت کے اہم پہلو مروت کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کسی سے کچھ پوچھیں کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تشخیص کیا ہے، اور نہ ہی آپ کے ذہن میں کبھی خیال پیدا ہوا اس کا کہ میں نے کسی ایکسپرٹ کی اوپینین لینی ہے، کسی ماہر فن کی رائے لینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے بہت منزہ تھا۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ورقۃ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قریبی عزیز تھے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اہل کتاب کے علوم کے بہت بڑے ماہر تھے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور پر پہلے بھی ورقۃ بن نوفل کو کچھ اپڈیٹس دیتی رہی ہوں گی، اور اب بھی جا کر حضرت خدیجہ نے اپنے اس عزیز سے بات کی، اور اگر عزیز نہ ہوتے تو شاید یہ بات ہوتی ہی نہ سرے سے آگے، اور اسی سلسلے میں ان سے اپوائنٹمنٹ لے لی، وقت لے لیا کہ میں ان کو لے کر آنا چاہتی ہوں۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نالج یا اپنی اندرونی کیفیات میں کسی خلا کو پر کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مروت کا ہے کہ اتنی جانثار، اتنی سمجھدار اور اتنی وفادار بیوی نے اتنے اہتمام کے ساتھ ایک بندوبست کیا ہے، تو کیا میں اسے مسترد کر دوں؟ یہ تو میرا کوئی دوست بھی کہتا ہے کہ چلو فلاں حکیم کے پاس آپ کو لے چلتے ہیں، تو میرا گہرا دوست ہوگا تو بعد میں اس کا نسخہ میں چاہے استعمال کروں نہ کروں، لیکن اس کے کہنے پر ایک مرتبہ چلا ضرور جاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروتاً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے گئے، اور وہاں جا کر کسی روایت میں نہیں ملے گا آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کوئی سوال کیا ہے۔ کوئی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کیونکہ آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ البتہ ورقۃ بن نوفل نے جتنی بات پوچھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی، آگے جو کچھ ہے وہ ورقۃ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا از خود کیا ہوا تبصرہ ہے۔ تو بات کو سمجھنے میں الجھن اس لیے پیش آتی ہے کہ جس طرح ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ صرف اپنے لیے ہی کرتے ہیں، اپنے اندر کسی چیز کا خلا محسوس ہوتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی ہم نے اسی انداز سے سمجھ لیا۔ آپ کی شخصیت میں جو مروت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور آپ کی زندگی کے واقعات کے بین السطور سے آپ مروت کی جتنی مثالیں نکالتے جائیں گے یہ والا مقدمہ آپ کا مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہاں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مروت والا پہلو ذہن سے نظر انداز ہو گیا، اس لیے بات دوسری طرف کو نکل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص تجربے سے گزر رہے ہیں اور اس کے بارے میں تشخیص کرانے کے لیے کسی ماہر کے پاس جا رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ نے
کیا سوچ کر یہ سارا کچھ کیا ہوگا، اس کی کہیں وضاحت نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کسی علمی خلا کا اس کے ساتھ کوئی تعلق موجود نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی چند مثالیں اور میں عرض کروں گا اس سلسلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کہیں سے کچھ چادریں آئیں، بڑی خوبصورت اور نقش و نگار والی تھی۔ ان میں ایک چادر سائز میں چھوٹی تھی اور وہ کسی بچی کے ہی آ سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کر سکتے تھے کہ کسی صحابی کو دے دیتے کہ لو اپنی کسی بچی کو جا کر پہنا دینا، لیکن جس واقعے کا میں حوالہ دینے لگا ہوں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے اس کام کے لیے انتخاب فرمایا خالد بن السعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کی ایک چھوٹی بچی تھی، ان کی کنیت ام خالد تھی، یا نام ہی ام خالد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے خالد اپنی بیٹی کو لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ چادر اس بچی کے سر پر اڑائی۔ یہ اس بچی کو بھی آنے والی زندگی میں فخر کا ایک موقع دینا تھا، اور بچی کے والد کو بھی خوشی فراہم کرنا مقصود تھا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے میری بیٹی کو جب چیز ملے گی تو اس کی بات ہی اور ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہنا ہی نہیں، وہ نقش و نگار والی کالی چادر تھی اور اس پر سبز یا پیلے رنگ کے پھول بنے ہوئے تھے۔ یہ بچی چونکہ پلی بڑی حبشہ کے اندر تھی، اس لیے حبشی زبان کے الفاظ اس کے روزمرہ میں شامل تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبان دان والا رویہ اختیار نہیں کیا کہ میں اپنی زبان کا معیار کیوں گراؤں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کی سطح پر نیچے اترے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ میرا جی فلاں لہجہ ہے، فلاں ہے، تو میں اس سے ایک لمحے ادھر ادھر ہو جاؤں گا تو میری زبان کی ثقافت متاثر ہو جائے گی، لیکن جس زبان کی ثقافت واقعتاً ہوتی ہے وہ اخلاق سے متاثر نہیں ہوتی، اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو فصیح عربی میں بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ بہت خوبصورت ہے، لیکن فصیح و بلیغ زبان ادبا کی محفل میں تو سجتی ہے، ایک بچی کے سامنے، ایک بچے کے سامنے نہیں سجتی۔ بچے کی نفسیات کو جہاں اپیل کرنا مقصود ہو وہاں اور طرح کی زبان سجتی ہے۔ تو آپ نے حبشی زبان کا لفظ استعمال فرمایا۔ ہم سیدھے سادھے انداز سے لے لیتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ بھی عربی ہی بن گیا تھا، معرب تھا، اس لیے آپ نے استعمال فرما لیا، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ اگر اس کا پس منظر دیکھیں، اس کا حبشی پس منظر دیکھیں تو بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سطح پر نیچے اتر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ھذا ثنا، یہ دیکھو یہ کتنا اچھا ہے، یہ پھول، جس طرح بچوں کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ حضرت مولانا مجاہد الحسینی رحمہ اللہ تعالی، وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ ثنا کا جو لفظ ہے اس کے معنی خوبصورت کے ہوتے ہیں، یہ
پنجابی لفظ جو سونا ہے یہ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے یا اسی سے ملتا جلتا ہے. تو خیر زبانوں کے آپس میں تعلقات تو ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کا تعلق ہو, میرا اس پہ کوئی خاص مطالعہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کم عمر صحابی ہیں مسور بن مخرمہ. بہت بچپن کا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پایا انہوں نے. ان کے والد تھے مخرمۃ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہما. یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے, یعنی قریش کے ان لوگوں میں شامل تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے, اور مسلمان ہونے کے بعد اور فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ منتقل ہو گئے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے کچھ قبائیں آئیں. قبائیں یوں کہہ لیجئے جیسے ہمارے ہاں شیروانی ہوتی ہے, یا اس سے ملتا جلتا کوئی لباس تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تقسیم فرمایا بطور ہدیے کہ آپ کی خدمت میں آئی تھی. اگر آپ چاہتے تو خود اپنے پاس بھی رکھ سکتے تھے, آپ بیچ کر بھی استعمال کر سکتے تھے, کیونکہ ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال تھا. لیکن آپ نے وہ تقسیم فرما دی, اور تقسیم میں آپ کی خالص ثوابدید چلنی تھی. قانونی پہلو یہی تھا, کیونکہ جب آپ کو ہدیے میں چیز دی گئی تو آپ کی ملکیت میں آ گئی, آپ جس کو چاہیں دیں, جس کو چاہیں نہ دیں. اس پر اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے نہیں ملی تو قانونی جواب تو بہت سیدھا سادہ ہو سکتا ہے کہ میری ملکیت تھی, میں نے کسی کو نہیں دی تو کس پر کسی کو کیا اعتراض. اور خاص طور پہ جب میں تقسیم کر رہا تھا اس وقت متعلقہ بندہ موجود ہی نہیں تھا تو کیا اعتراض. لیکن ہر جگہ قانون نہیں چلا کرتا, قانون سے ہٹ کر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مخرمہ کے مزاج کا بھی اندازہ تھا, اور کچھ اخلاقی مصلحتیں بھی آپ کے ذہن میں تھیں. آپ نے پہلے سے ہی ایک قبا نکال کر الگ رکھ لی کہ یہ مخرمہ کو دینی ہے. مخرمہ کو پتہ چلا کہ قبائیں بٹی ہیں اور مجھے نہیں ملی. مجھے اندازہ نہیں ہے کہ عمر اس وقت مخرمہ کی کتنی ہوگی, لیکن ایک خاص عمر کراس کرنے کے بعد آدمی کے مزاج میں کچھ تبدیلیاں بھی آتی ہیں, اور وہ بالکل فطری تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو مسور سے کہا کہ مجھے نہیں ملی, ابھی مجھے ساتھ لے کر چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر, پتہ کرتے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں ملی. گھر کے باہر پہنچے. مسور کا بچے ہیں, مسور کا خیال تھا, تقریباً 6-7 سال کے ہوں گے بچے, ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائیں گے تو بات کر لی جائے گی. لیکن مخرمہ نے کہا کہ نہیں, جاؤ, بچے ہیں چونکہ, گھر کے اندر جاؤ اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاؤ باہر. مسور نے کہا کہ ابا جان یہ بے ادبی میں کیسے کروں. سبحان اللہ, ایک سیدھا سادہ مکے کا اگرچہ سردار ہے لیکن کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں ہے, لیکن اس نے تبصرہ کیا. انہوں نے کہا کہ انہو لیس بجبار, کہ یہ ٹیپ ٹاپ والا اور پروٹوکول والا کوئی بادشاہ نہیں ہے, یہ نبی ہے. اس لیے جاؤ بلا کے. اچھا, ادھر مخرمہ اندر جا رہے ہیں بلانے کے لیے, اور ادھر مخرمہ کی بابا جی کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پہ وہ قبا رکھ کر خود باہر تشریف لا رہے ہیں.
اور آ کر صرف یہ نہیں کہ مکرمہ کو دی، بلکہ مکرمہ کو دکھا، یہ دیکھو اس کے بٹن، یہ دیکھو کتنے اچھے بٹن لگے ہوئے ہیں اس کے۔ میں اگر کسی منصب پر فائز ہو جاؤں، چھوٹے موٹے منصب پر بھی، اور میری کوئی حیثیت بن جائے، تو میں شاید اپنے خدام سے یا اپنے چھوٹوں سے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کہ یہ کوٹ کے بٹن کیسے ہیں، یہ ٹوپی کیسی ہے، اس چشمے کی ساخت کیسی ہے، میں اپنی شان کے خلاف سمجھوں گا۔ ہاں کسی میس میں بیٹھ کر اپنے جیسے کسی افسر کے سامنے اس موضوع پر بات کر لوں تو کر لوں، انہ لیس بجبار، خود تشریف لائے، اور آ کر صرف یہ نہیں ان کو پکڑا دیا بلکہ ان کو دکھایا کہ یہ دیکھو یہ اس میں یہ بناوٹ یوں ہے، یہ بناوٹ یوں ہے، یہ بخاری کی روایت میں آتے ہیں کہ اس کے بٹن مکرمہ کو دکھا رہے تھے کہ دیکھو اس کے بٹن کتنے اچھے بنے ہوئے۔ اور پھر روایت میں لفظ آتا ہے کہ رضی مکرمہ، بعض شارحین نے تو کہا کہ یہ مشور کے الفاظ ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ بابا جی خوش ہو گئے، راضی ہو گئے بابا جی۔ تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اپنے اندر یہ مزاج انسٹال کرنا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے۔ مسور بن مخرمہ صحابہ میں سے ہیں، اور ہر صحابی جلیل القدر ہے، لیکن صحابہ کی درجہ بندی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس آخری درجے میں آتے ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور وہ دور بھی گزر چکا ہے جبکہ مصلحت کے تحت تالیف قلب کی ضرورت تھی۔ ایک وقت تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سرداروں کی تالیف کی، لیکن اب وہ وقت بھی گزر چکا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تالیف قلب کا باب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بند کیا ہے، جو اللہ کے نبی نے باب کھولا ہو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل طور پر بند نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں جب تمام قبائل عرب نے اسلام قبول کر لیا، اور فتح مکہ کے بعد اس کو تقریباً سال کا سمجھیں لگا، عام الوفود جب گزر گیا، تو اس کے بعد کوئی ایسی مثال ملتی ہو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تالیف قلب کی ہو جس طرح کی فتح مکہ کے فوراً بعد کی تھی، شاید کوئی اکا دکا مثال ملے، کوئی زیادہ مثالیں آپ کو نہیں ملیں گی، لہذا وہ دور گزر چکا تھا۔ البتہ ایک چیز تھی تھوڑی سی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اس کو بھی پیش نظر رکھے ہوئے تھے، وہ یہ تھا کہ مکے کے جو نو مسلم تھے ان کے ساتھ چونکہ جنگیں بہت شدید ہو چکی تھی، اور جنگ اپنے اثرات چھوڑتی ہے، اس لیے جو پچھلی اسلامی سوسائٹی تھی ان کے ساتھ ان لوگوں کے گھلنے ملنے میں کچھ وقت لگ رہا تھا، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد اقدامات کیے ہیں، اور اس میں صحابہ اکرام کے لیے بھی، یعنی قدیم الاسلام صحابہ اکرام کے لیے بھی، ان کے ذہن میں چیزیں ڈالنے کے لیے بھی، اور اگر کہیں بات میں کہیں اونچ نیچ ہو گئی تو ان کی دلداری کے لیے، یعنی نو عمر جو مسلمان تھے، نو مسلم جو حضرات تھے، ان کی دلداری کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اٹھائے کہ کسی جذباتی کی زبان سے کوئی بات اگر نکل گئی ہو تو یہاں سے اس کا تدارک ہو جائے۔ یہ ہوتی ہیں باریکیاں۔ اب باریکیوں سے مجھے ایک مثال یاد ہے قریب زمانے کی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز تھے ملتان میں، حاجی محمد شریف صاحب رحمہ اللہ، بہت ہی متواضع طبیعت کے انسان تھے۔ ہم جب بچپن میں ملتان میں تھے تو حضرت کی خدمت میں حاضری بھی ہوتی تھی۔ انہوں نے
اپنی سوانح حیات میں ایک بات لکھی ہے کہ ان کی پہلی بیٹی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس سے ان کی ایک بیٹی تھی، ان کی شادی ہو گئی. اور ظاہر ہے کہ بیٹیاں جب آتی ہیں عید وغیرہ کے موقع پر تو لینا دینا بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی بطور والد کے کرتے تھے. لیکن ان کی دوسری اہلیہ نے، جو وہ بھی مولانا تھانوی کی مرید تھی، انہوں نے ایک نقطے کی طرف ان کی توجہ دلائی کہ آپ نے اپنی بیٹی کو جتنے پیسے دینے ہوتے ہیں نا، وہ آدھے آپ خود دیا کریں، آدھے مجھے دیا کریں، میں دیا کروں گی. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ جب یہاں آئے گی تو اس کو اپنی ماں کی کمی کا احساس نہیں ہوگا کہ مجھے دینے والا، میرے سر پہ دست شفقت رکھنے والا صرف باپ ہے، میری ماں نہیں ہے. یہ چیز جو مجموعی طور پر ان تمام واقعات سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے اس کے اندر گھس کے پہلے آپ اس کو پڑھیں، پھر آپ اس کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ کریں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے واقعات، جہاں آپ نے حضرت عائشہ کے مزاج کو مد نظر رکھا اور اس کے مطابق آپ کے ساتھ برتاؤ کیا، بہت زیادہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا وہ برتاؤ نہیں تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ امہات المومنین میں حدیث کی روایتیں سب سے زیادہ ہیں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اگر باقی امہات المومنین بھی کثیر الروایہ ہوتی تو وہ بھی شاید اس طرح کے واقعات نقل کرتی. اچھا، اسی سلسلے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر حالات زندگی کو دیکھیں، یہ چونکہ ایک اجنبی سوسائٹی سے آئی تھی، عرب سوسائٹی سے ان کا تعلق نہیں تھا، ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں تو جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سوسائٹی میں نہ ہونے کی وجہ سے جو احساس ممکنہ طور پر آدمی کے اندر ہو سکتا ہے، اس کے ازالے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ازواج مطہرات میں آپس میں کچھ ہو جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مداخلت نہیں کیا کرتے تھے، اور یہ بھی ایک زندگی کا ادب ہے. میں واقعات کو تفصیل سے اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ کہیں بات لمبی نہ ہو جائے، لیکن اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ دو ازواج مطہرات کے درمیان کوئی معاملہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی. یہ اصل میں اور آپ ہوتے ہیں کہ جتنی ہماری عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا ہی ہمارے اندر یہ احساس پختہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ جو مسئلہ بھی حل ہوگا وہ میرے وجود ہی سے حل ہوگا، میرے علاوہ کوئی کسی مسئلے کو حل کرنے کے قابل نہیں ہے. اس لیے ہمارے بزرگ مرد اور بزرگ خواتین اپنے پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کے رشتے بھی اپنی زندگی ہی میں کر کے جاتے ہیں کہ بعد میں پتہ نہیں کسی کو رشتے کرنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، پتہ نہیں مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا. اور عدم مداخلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے پر اعتماد کر رہے ہیں کہ آج یہ آپس میں تو میں کر رہی ہیں تو کل کو انہوں نے آپس میں بالکل ٹھیک بھی ہو جانا. ان کو پتہ ہے ہمارے معاملات کیسے ہیں، خود ہی حل کر لیں گی. یہ ازواج مطہرات پر اعتماد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، لمبی روایت، جس کے شروع میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات کے دو گروپ تھے. ایک کی لیڈر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور ایک کی لیڈر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو ان کا کچھ معاملہ تھا. تو معاملے کا اختتام یہاں پر ہوا کہ حضرت زینب حضرت عائشہ کے پاس آئیں اور کچھ کھری کھری سنائیں. ان کے حساب سے کھری کھری ہوں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہیں.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے رہے، کچھ نہیں کہا۔ جب انہوں نے زیادہ ہی کچھ کہا تو حضرت عائشہ نے جواب جب دینا شروع کیا تو بعض روایتوں میں لفظ آتے ہیں حتیٰ جف ریقھا، کہ حضرت زینب کے منہ کا لعاب خشک ہو گیا، یعنی ان کو آگے سے کوئی بات نہیں آ رہی تھی، خاموش کرا دیا انہیں۔ تو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا تبصرہ فرمایا کہ ہے تو بہرحال صدیق کی بیٹی، جو کمالات اور جو صلاحیتیں، جو فصاحت و بلاغت اس کے باپ کو حاصل ہے وہ اسے بھی حاصل ہے۔ اس سے زیادہ ان دونوں کا جو معاملہ ہے ان پہ نبی کریم نہ ہی مداخلت کی، یا آؤ میں صلح کراتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ سرپرستی کا شوق، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی اور سرپرست نہیں ہو سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ اگر 4 سال اللہ نے آپ کی عمر بڑی کر دی ہے یا کسی اور حوالے سے آپ کو اللہ نے بڑا بنا دیا ہے، تو ہر معاملے میں سرپرستی کا شوق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فطری انداز سے لوگوں کو اپنے مسائل، اپنے معاملات کو خود بھی حل کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ تصور بھی کر لینا چاہیے کہ دوسروں کے اندر بھی کوئی صلاحیت موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں تو جو جمہور کا قول ہے اس کے مطابق عمر بہت کم تھی اور 7 کھلونے بھی لے کر آئی تھی۔ اب وقت گزر چکا، سالہ سال گزر چکے، حضرت عائشہ بڑی ہو چکی لیکن کھلونے ابھی موجود ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے، بے تکلفی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اسی دوران حضرت عائشہ کے گھر میں جو الماری تھی، طاقچہ سا تھا، اس کے اوپر کوئی پلہ وغیرہ لگا ہوا نہیں تھا، بلکہ کپڑے کا سادہ پردہ لٹکا ہوا تھا۔ ہوا چلی اور وہ پردہ ہٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے یہ کھلونے وغیرہ نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا، حضرت عائشہ پوچھنا شروع کر دی کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو حضرت عائشہ بتاتی چلی گئیں اپنے انداز سے۔ تو ایک چیز کے بارے میں پوچھا کہ اس کے اوپر یہ کپڑے کے ٹکڑے سے لگے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ گھوڑا ہے۔ ظاہر ہے کہ گڑیاں ہیں، انہوں نے کہیں آنا جانا ہوگا تو گھوڑا بھی چاہیے۔ تو جنہوں نے بچیوں کا گڑیوں کا کھیل دیکھا ہے تو اس میں اس طرح کے سارے لوازم ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا یہ گھوڑا ہے، لیکن اس کے اوپر تو یہ لگے ہوئے ہیں کپڑے کے ٹکڑے سے، یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ گھوڑے کے پر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فرس لہو جناحان، پروں والا گھوڑا؟ گھوڑے کے بھی بھلا پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہیں بڑی ہو چکی ہیں لیکن وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے بچپن میں لوٹ گئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں آپ کو نہیں پتا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو گھوڑے تھے ان کے پر ہوتے تھے۔ یعنی سادہ لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ آپ نے میرے گھوڑوں کو معمولی سمجھا ہے، یہ سلیمانی گھوڑے ہیں، یہ سلیمانی نسل کے گھوڑے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرا دیے، تبسم فرمایا آپ نے۔ لیکن جو بات یہاں سمجھنے کی ہے میرے اور آپ کی، اور وہی چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھنے کی عادت، اور وہ تب ہوتی ہے جب کہ فکر مندی اپنے اوپر سوار کی جائے کہ دوسرے کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا بظاہر کہ اس الماری میں کیا رکھا ہوا ہے۔ نوعمر ہیں، میں اگر ہوتا، میرے جیسا کوئی ہوتا
تو وہ تو خیال رکھتا ہے بھائی نظر رکھنی چاہیے کیا چیزیں ہیں، اس کا موبائل چیک کرنا چاہیے، کبھی کوئی چھاپا مارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا، صحابہ کو بھی ہدایت دی کہ گھر میں لمبے سفر سے واپس آؤ تو اچانک نہیں آنا، اور خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تھے تو کچھ وقت مسجد میں گزارتے تھے۔ اس میں اور بھی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ازواج مطہرات کو علم ہو جاتا تھا کہ آپ مدینے میں تشریف لا چکے ہیں، اس کے بعد آپ گھر تشریف لے جاتے تھے۔ تو اتنے سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الماری چیک نہیں کیا حضرت عائشہ کی۔ یہ ہے اس واقعے کا بینستور۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ تھا بینستور سیرت کے واقعات کا سمجھنا۔ اچھا، ایک بات عرض کر کے میں اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جیسا کہ ان چند واقعات سے سامنے آیا، بہت زیادہ سوشل تھی، لیکن ایک موقع پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے آپ پر نعوذ باللہ بہت زیادہ خشکی طاری ہو گئی، اور اس کو سمجھنے میں بھی بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ ہے افک کا واقعہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت تفصیل سے وہ واقعہ روایت کرتی ہیں، اور ان سے آگے متعدد تابعین نے روایت کیا ہے، اور ان سے ابن شہاب زہری نے روایت کیا ہے۔ اس میں دیکھنے میں بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں متردد ہیں کہ پتہ نہیں حقیقت کیا ہے۔ آپ کا 50% ذہن ادھر ہے، 50% ذہن ادھر ہے۔ بعد نظر میں ایک یہ تاثر ملتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل میں یہ دیا کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ فلاں باندی سے پوچھ لیا جائے۔ اگرچہ صحیح بخاری کی روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ باندی حضرت بریرہ تھیں، لیکن صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حبشہ کی ایک باندی تھیں، اور بہت ہی فقیہ اور سمجھدار قسم کی باندی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ بچپن کے تقاضے کے تحت گھر کے کاموں میں تو سستی ہو جاتی ہے، کہ آٹا گوندھ کر رکھ دیا اور بکری آ کر آٹا کھا گئی، وہ سنبھالا نہیں گیا۔ لیکن اس طرح کے معاملے میں کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے، کردار پر حرف رکھنے کی، حرف گیری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ چند سال کی رفاقت سے اگر ایک باندی کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ وثوق اور یقین ہو سکتا ہے، تو سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ تو بچپن سے جانتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ دوست ہیں، پیدائش کے زمانے سے جانتے ہیں۔ ان کی براءت کا یقین یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک افواہ کی وجہ سے اس میں کمی واقع ہو جائے۔
دیکھنے میں لگتا یہی ہے، لیکن وہاں ایک اور چیز میں عرض کروں کہ بعض اوقات آدمی کو ان سوشل بھی ہونا پڑتا ہے، اور آدمی کے منصب کے وہ تقاضے ہوتے ہیں، کیونکہ اس موقع پر ایک پہلو تو وہ اس سازش کا ہے جو اس کے پیچھے موجود ہے، لیکن ایک پہلو یہ ہے کہ کتنا ہی جھوٹا صحیح لیکن ایک الزام تو کھڑا ہو گیا، اور ریاست کے سربراہ سرورد عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس الزام کی سچا یا جھوٹا ہونے کا فیصلہ بظاہر جب بھی کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے، کیونکہ اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ براہ راست وہی نازل ہوگی۔ اب اللہ کے نبی پہلے دن ہی سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ ان کے منصب کے تقاضوں کے خلاف تھا۔ قاضی کا اپنا ذاتی علم جو بھی ہو، لیکن پروسیجر میں وہ اس وقت تک لا علم رہتا ہے جب تک کہ کارروائی مکمل نہ ہو جائے، لا تعلق رہتا ہے پروسیجر میں جب تک کہ کارروائی مکمل نہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں جو پوزیشن ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو بیلنس رکھا جائے، لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اب بات آگے بڑھ گئی ہے، اب اس موضوع پر عوامی گفتگو کی ضرورت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ کے الفاظ ہیں کہ لا اعلم منہا الا خیرن، اور صفوان بن معطل کے بارے میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ لا اعلم منہ الا خیرن۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں تردد نہیں تھا، یا یہ سمجھنا کہ آپ کے ذہن آدھا ادھر اور آدھا ادھر تھا، یہ بات نہیں تھی، یہ آپ کی پوزیشن کا ایک تقاضا تھا۔ اس سے آگے بڑھ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ صحیح بات بتا دو، معاملہ کیا ہے۔ یہاں پر بھی تھوڑا سا رکنے کی ضرورت ہے۔ پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں حضرت اسامہ بن زید سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو پہلے مرحلے پر حضرت عائشہ سے کیوں نہیں پوچھا؟ یہ پوچھنا بھی در حقیقت حضرت عائشہ ہی کی رعایت کے لیے ہوگا، بہت مشکل کام تھا پوچھنا، لیکن بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد، جب کہ ابھی تک وحی بھی نہیں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور بڑے اقدام کا کوئی اپنے ذہن میں ارادہ فرمایا ہوگا، اس اقدام سے پہلے اپنے منصب کے تقاضے کے تحت متہم سے ایک مرتبہ پوچھنا ضروری سمجھا۔ وہ پوچھنا بھی منصب کے تقاضے کے تحت ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی تردد کے تحت نہیں ہوگا۔ اور جب پوچھا جاتا ہے تو پھر قاضی یہ نہیں کہتا ملزم کو کہ ہو تو تم سچے ہی، لیکن پھر بھی بتا دو کہ تم سچے ہو یا نہیں ہو۔ ظاہر ہے کہ قاضی کا یہ منصب نہیں ہوتا۔ اسی کی ایک اور مثال میں عرض کر دوں، یہ بعض اوقات کچھ منصب کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہ پہلے رفاع قرظی کے نکاح میں تھیں، اب کسی اور کے نکاح میں آ چکی تھیں، اور ان سے طلاق لے کر دوبارہ پہلے خاوند کی طرف جانا چاہتی تھی، لیکن اس سلسلے میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے دوسرے خاوند میں مردانہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن یہ بات بہت زیادہ صریح الفاظ میں انہوں نے کہی۔ اہل علم جانتے ہیں
اور اس کے جواب میں بخاری ہی کی ایک روایت میں آتا ہے اور مسلم میں اس سے بھی زیادہ تفصیل سے کہ ان کے خاوند نے اپنی اس معاملے میں اہلیت کو اس سے بھی زیادہ صریح الفاظ میں بیان کیا. یہ صریح الفاظ کا تبادلہ ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق موجود ہیں، اور یہ میاں بیوی موجود ہیں. خالد بن السعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر دروازے سے باہر بیٹھے، ان تک آواز آ رہی ہے اس مکالمے کی. تو انہوں نے حضرت ابوبکر کو خطاب کیا کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں اس طرح کی کھلی ڈھلی بات ہو رہی ہے، ان کو روکو تو صحیح. لیکن حضرت ابوبکر نے بھی نہیں روکا. کہ وجہ کیا تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک یہودی کے ساتھ ہم کلامی میں سخت الفاظ بولے گئے اور غلطی بدتمیزی اس یہودی کی تھی جس نے السلام علیکم کہا تھا. تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے انداز کلام پر گرفت کی تھی کہ نرمی سے بات کیا کرتے ہیں. اس کی جو بات جواب دینے کے قابل تھی اس کا جواب میں نے دے دیا ہے، لیکن جواب میں یہ الفاظ جو تم نے استعمال کیے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی کلام کو سن رہے ہیں. خالد بن سعید کو احساس ہے کہ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع نہیں کر رہے، اور ابو بکر جو اس طرح کے موقع پر منع کر دیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی غیر سنجیدہ کام نہیں ہونا چاہیے. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور دو بچیاں گانے لگ گئیں اور کچھ چیزیں بجانے بھی لگ گئیں، تو حضرت ابوبکر نے انہیں روک دیا تھا. روکنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ حضرت ابوبکر اللہ کے نبی کی موجودگی میں جائز ناجائز کا کوئی فتویٰ دے رہے ہیں. یہ ابوبکر نہیں کر سکتا یہ کام اللہ کے نبی کی موجودگی میں. وہ یہ تھا کہ نبی کی موجودگی میں یہ چیز بہرحال نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ کے نبی کے ادب کے خلاف ہے. لیکن یہاں حضرت ابوبکر بھی خاموش ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ منصب کے تقاضا ہے کہ وہ بطور قاضی کے ان کی بات سن رہے ہیں، اور قاضی جب فریقین کی بات سنتا ہے تو حتی الامکان وہ فریقین کو اپنے انداز سے گفتگو کرنے کا موقع دیتا ہے، بات بات پر روک ٹوک نہیں کرتا کہ یہ بات کہنی ہے تو یوں کہو یوں نہ کہو. وہ کلام کی شائستگی نہیں اسے سکھایا کرتا. یہ اور بھی اس طرح کی کچھ چیزیں مل جائیں گی. تو وہاں بعض اوقات یہ سوال ہوتا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بالکل مختلف ہے، تو اس طرح کے واقعات جہاں بھی نظر سے گزریں تو وہاں کوئی نہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی مجبوری تھی. ضمناً ایک بات عرض کر دوں کہ سیدنا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے قصاص یا ان کی شہادت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض لوگوں کے ساتھ مکالمات ملتے ہیں، اور ان میں بعض اوقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز بھی بہت نپا تلا ہے. یعنی جس طرح سے میں آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کر سکتا ہوں اور مجھے بیان کرنا چاہیے، وہ چیز وہاں نظر نہیں آتی. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت ایک منصب پر فائز تھے. اس منصب کے کچھ تقاضے تھے. وہ اپنا رجحان یا اپنی رائے کھل کر بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. یہی وجہ کہ جب کچھ وقت گزرنے کے بعد اس طرح کی چیزوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کیے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی بھی بیان فرمائی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی بیان فرمائے، اور یہ بھی فرمایا
کہ فلاں فلاں قرآن کی آیتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تعلق رکھتی ہیں، حضرت عثمان بھی اس آیت کی فضیلت کے اندر داخل ہے۔ آخر میں چونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی ہے تو ایک وضاحت کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی۔ عام طور پر صحیح بخاری بلکہ سیاہ ستہ میں جس انداز سے اس روایت کو لیا گیا ہے اور اسنادی حیثیت سے شاید وہی روایت زیادہ وزنی ہو، اس میں صرف اتنی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا، یا دوسری تشریح کے مطابق کہ ان سے نکاح کیا اور اس کے بدلے میں انہیں آزاد کر دیا۔ وجعل عتقہ صداقہ۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہوئے کلامی اور فقہی پہلو بعض اوقات سامنے رہتے ہیں، آپ کی زندگی کا اخلاقی پہلو مد نظر نہیں رہتا، اور اس کی وجہ سے بعض روایتیں ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہیں، یا اس زمانے میں شاید یہ سمجھا گیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی پہلو تو اتنا واضح ہے کہ اس کے متعلق کسی روایت کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جو پوری حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آزادی کا حضرت صفیہ کے نکاح کے معاوضے ہونے کا کوئی یہاں سوال ہی نہیں تھا۔ بہقی کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص خیبر سے مکہ مکرمہ گیا۔ حضرت عباس کو فکر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں کیا بنا، تو پہلے تو مذاق میں حضرت عباس کو کہا کہ خیبر والے جیت گئے اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے۔ تو حضرت عباس کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی، وجہ سے ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہے۔ تو پھر اس نے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر والوں پر غلبہ عطا فرمایا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ حیی بن اخطب کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، اور اللہ کے نبی نے اسے آزاد کر کے یہ اختیار دیا کہ اب تم آزاد ہو گئی ہو، اگر تم چاہتی ہو تو اپنے خاندان کے پاس چلی جاؤ، اور اگر چاہتی ہو تو یہاں رہو، اگر یہاں رہنا ہے تو پھر ام المومنین بنا کر رکھنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اور یہی بات دوسری روایتوں میں بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں آزاد کرنے کا تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے، لیکن آزاد ہونے کے بعد کیا کرنا ہے یہ تم بتا دو۔ دو آپشن ہیں، ایک آپشن تو یہ ہے کہ اپنے اہل خاندان کے پاس چلی جاؤ، اگر ایسا کہو گی تو میں تمہیں وہاں بھیجنے کا بندوبست کر دوں گا، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ یہاں رہو اور میرے حرم کا حصہ بن کر رہو۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قصد اور ارادے سے اور اپنی آزادانہ مرضی سے اپنے خاندان کو قربان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت سے متعلق کچھ خواب دیکھ چکی تھی، اور بالکل جب بچی تھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو اپنے والد کو یہودیوں کے ایک عالم سے مکالمہ کرتے ہوئے سن چکی تھی کہ یار بندہ تو یہ نبی تو وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں آتا ہے، نبی تو یہ سچے ہیں، لیکن بس ہماری مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے۔ تو جہاں اور مردوں نے، خواتین نے اپنے خاندان سے بغاوت کی ہے، یہاں بغاوت کا مسئلہ نہیں تھا، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا ہے اور وہ اس طرح کی چیزیں پہلے دیکھ چکی ہیں، تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے
کہ نئی بات نہیں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو اپنی مکمل آزادانہ مرضی سے اختیار کیا، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اس کے مرتبے پر رکھتے تھے، کیونکہ یہ ایک سردار کی بیٹی ہے، اگرچہ انتہائی بدترین قسم کا دشمن سردار ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھا کہ نبیوں کی اولاد ہے، بہرحال حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے، اس لیے آپ نے آزاد کیا، اور آزاد کر کے کہا کہ اگر اپنے گھر جانا چاہتی ہو، خاندان کے پاس جانا چاہتی ہو تو وہاں بھیجنے کا انتظام کر دوں گا، اور اگر ادھر رہنا چاہتی ہو تو ادھر رہنے کی شکل یہ ہوگی۔ یہ چند مثالیں ہیں، اور مجھے احساس ہو رہا ہے کہ شاید میں نے وقت آپ حضرات کا زیادہ لے لیا ہو، زیادہ سمع خراشی کر لی ہو۔ اس سے صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آپ کے واقعات زندگی کے بین سطور سے بھی ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس سے جو چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں پھر ان کو سادہ انداز میں عوام میں کیسے لانا ہے اس کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہمارے موضوعات سیرت میں یہ چیز بھی شامل ہونی چاہیے۔ جیسے کسی کمپنی کا R&D جو ہوتا ہے، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا حصہ ہوتا ہے، وہ صرف اس پہ غور نہیں کرتا کہ یہ مائک نیا بنے گا تو کیسا بنے گا، بلکہ وہ اس پر بھی غور کرتا ہے کہ اس مائک کو پھر آگے مارکیٹ کیسے کرنا ہے۔ ہم بعض اوقات سیرت پہ تحقیق تو بہت اچھی کر لیتے ہیں، اور یقیناً وہ بھی ایک بہت بڑا علمی کام ہے، لیکن یہ امت صرف علمی امت نہیں ہے، علمی امت ہونے کے ساتھ ساتھ امت دعوت بھی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہماری ریسرچ کے جو نتائج ہیں اس کو مارکیٹ کرنے کا طریقہ بھی سوچیں، اور یہ بھی ہماری ریسرچ ہی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس طویل سمع خراشی پر ایک مرتبہ پھر میں معذرت خواہ ہوں، اور جناب ڈاکٹر صاحب زادہ ساجد الرحمن صاحب اور سیرت چیئر کا اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں، اور آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان بے ربط باتوں کو توجہ سے سنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرا نام سفیر حیدر ہے اور جامعۃ الکوثر اسلام آباد سے ہوں۔ تو ہمارے ہاں آداب معاشرت کے حوالے سے ایک عام طور پر ایک فکر پائی جاتی ہے کہ جو عورت ہے وہ مرد کے مقابلے میں یعنی کم صلاحیت کی مالک ہے، اس لیے بہت سارے مراتب ہیں، مطلب وراثت یا دیگر میں بھی اس کا حصہ کم رکھا گیا ہے۔ کیا یہ ایک اسلامی فکر ہے یا ہماری اپنی ایک تشکیل کردہ اور پیدا کردہ ہے؟ اس کے بارے میں دیکھیں، تین چیزیں ہیں یہاں الگ الگ۔ ایک تو ہے عورت اور مرد کی صلاحیتیں، تو وہ تو ظاہر ہے کہ ہر فرد کا الگ الگ معاملہ ہے، اس میں بحیثیت مجموعی کوئی بات کہنا مشکل ہے۔ باقی جہاں ناقصات و عقل کہا گیا ہے وہاں ایک خاص سیاق ہے جس کے تحت کہا گیا ہے، وہ کوئی عمومی حکم نہیں ہے۔ اور دوسرا معاملہ ہے حقوق کا، یعنی میاں بیوی کے حقوق کا۔ تو اس میں ہم لفظ بعض اوقات مساوات کا بولتے ہیں، وہ اس کی بجائے قرآن کی تعبیر مماثلت کی ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس لیے اب متعین حوالہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن متعدد محدثین اور فقہا کی کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نص سے کسی ایک فریق کا کوئی حق ثابت ہو رہا ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ دوسرے فریق کو بھی اسی نوعیت کا کوئی اس کے بدلے میں حق حاصل ہوگا، اگرچہ بیان صرف ایک کو کیا گیا ہو۔ مثلا ازدواجی تعلق کے حوالے سے عام طور پر وہ حدیثیں روایت کی جاتی ہیں جن میں بیوی کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس بھی نصوص موجود ہیں اور فقہا کی عبارات بھی موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ بنیادی طور پر یہ حق مماثلت پر مبنی ہے۔ اور تیسری چیز ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا، یعنی مالی حقوق۔ تو مالی حقوق کا تعلق کسی کے مرتبے اور مقام سے نہیں ہوتا بلکہ دیگر عوامل سے ہوتا ہے۔ ان میں ایک چیز ذمہ داریاں ہیں۔
مرد پر چونکہ ذمہ داری زیادہ عائد کی گئی ہے. والدین اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان کو سنبھالنے کی ذمہ داری بھی مرد پر عائد ہوگی. اگر کوئی بزرگ بے سہارا زندگی گزار رہے ہوں تو اس کی بیٹیوں کو کوئی تان و تشنیع نہیں کرے گا, اس کے بیٹوں ہی کو تان و تشنیع کرے گا. اسی طریقے سے اپنے بچوں کے اخراجات کی ذمہ داری بیٹوں پر تو ہے, بیٹیوں پر اپنے بچوں کے اخراجات کی ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے وراثت میں دونوں کے حصوں کے اندر فرق کیا گیا ہے. یہ ہمارے دینی مدارس کا جو نصاب ہے سر, اس کے اندر سیرت کا جو ہے کتنا پورشن اس میں موجود ہے؟ کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہاں پہ اس چیز کی کمی نظر آتی ہے ہمیں. اگرچہ قرآن اور حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ہیں, لیکن سیرت ایک مستقل فن بھی ہے, تو اس حیثیت سے آنا چاہیے. البتہ اس وقت کوئی نہ کوئی مختصر کتاب سیرت کی تقریباً ہر مدرسے کے نصاب میں شامل ہوتی ہے, پڑھائی جاتی ہے. زیادہ تر علماء دیوبند کے مدارس میں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی سیرت خاتم الانبیاء پڑھائی جاتی ہے. لیکن بہرحال اس میں مزید آگے بہتری کی ضرورت ہے کہ سیرت بطور فن بھی ان کے تعارف میں آئے. میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انزل الناس منازلہم, اور آپ نے جتنی مثالیں دی اس میں اس کا بہت مظہر ہے, لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ معاشرے میں لوگ ایک لگے بھولے نظام پہ چل رہے ہوتے ہیں, تو جب اس کو کسی اعتبار سے پریکٹس کرنے کی کوشش کی جائے تو لوگوں کو اعتراضات ہوتے ہیں یا اس کو غیر شرعی یا غیر دینی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر کیا انداز انسان کو اختیار کرنا چاہیے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کسی سائل کے ساتھ, جیسے کہ ہم نے مخترمہ کا واقعہ دیکھا, تو اس کی حوصلہ افزائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, لیکن ہمارے معاشرے میں طرز عمل مختلف ہوتا ہے. تو اس طرح کے معاملات میں ہماری حکمت عملی کیا ہے؟ یا اس میں میرا خیال ہے کہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ سیرت کا وہ شعور پبلک کے لیول پر نہیں ہے. اور وہی بات جو آخر میں نے کی کہ ریسرچ پیپرز میں, کتابوں میں تو ہماری بہت اعلیٰ تحقیقات موجود ہوتی ہیں, لیکن سوسائٹی کی طرف منتقل کرنے کے طریقہ کار پر ہمارے ہاں ریسرچ بہت کم ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کے دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے انزل الناس منازلہم, یہ بالکل الگ چیز ہے, اور ایک ہے وی آئی پی کلچر, یہ اس سے بالکل مختلف چیز ہے. اور مخرمہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہ لیس بجبار, وہ در حقیقت دوسری چیز کی نفی کر رہے ہیں. تو پہلی چیز کی حوصلہ افزائی اسلام نے کی ہے, دوسری چیز کی وہ حوصلہ شکنی کی ہے. تو اس پر بہرحال عوامی شعور کی کمی ہے, اس کو ہمیں سوچنا چاہیے. واقعہ اس کا آپ نے ذکر کیا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب کے تحت کیا جو کیا, تو ایک ایسی ذہن میں بات ہے کہ کیا وہ شوہر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تسلی پھر کیسے دی, یعنی اس میں کتنی تاخیر کیوں کی, اور اسی کے حوالے سے ہمیں کب پتہ لگے گا کہ ہم نے ہماری زندگی میں مختلف رولز ہیں, پوزیشن ہے, تو کس وقت کس منصب کے تحت ہمیں عمل کرنا چاہیے. جی ہاں, یہ سوال بہت اچھا ہے, اور اس حدیث کو جب پڑھتا ہے تو آدمی کے ذہن میں یہ سوال ضرور وہ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے ایک تو میں نے پہلی بات عرض کی تھی کہ یہ جتنا وقت جو گزرا ہے اس حالت میں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی منصبی مجبوری کے تحت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تک اس کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے, اور اس کے بعد آپ اپنے طریقہ کار میں تبدیلی بھی چاہتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت گران تھا, لیکن یہ اسی کی تمہید تھی. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی مجلس میں اللہ کی طرف سے وحی آ گئی, اس لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اور سوچنا نہیں پڑا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک مجبوری کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انداز اختیار کرنا پڑا, اور یقیناً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کی وجہ سے کلفت بھی ہوئی, اور حدیث افک سے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کسی منصبی مجبوری کے تحت اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو جاتی تھی تو بعض مواقع پر تو آپ صراحتاً معذرت کر لیا کرتے تھے. ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ آپ نے کسی کو محبوس رکھا کچھ دیر کے لیے,
لیکن بعد میں کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. ہمارے ہاں تو سال ہر سال جیلوں میں پڑا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی. اور بعض جگہ ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق سے اس کو کمپنسیٹ کر دیا کرتے تھے. اب اس کے لیے کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اذیت کو جو حضرت عائشہ نے برداشت کی کمپنسیٹ کیا ہوگا، یہ ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے ہمیں. کے واقعے کے متعلق ایک تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ واقعہ در حقیقت ایسا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنے آپ میں رہ کر اسے پڑھ اور سن نہیں سکتا. یہ اس طرح کا واقعہ ہے، لیکن اس کو ان تمام پہلو کے سے آگے ہٹ کر ایک اور پہلو سے میں اسے دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی پوری زندگی پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے. فرض کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس سے مختلف ہوتا، آپ شروع سے ہی یہ فرماتے کہ نہیں یہ سب جھوٹ ہے، مجھے عائشہ پر اعتماد ہے، مجھے فلاں پر اعتماد، ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ جب رپورٹ ہوتا تو ہمارے دور کے مستشرقین اور قدیم دور کے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی بات کو لے کر رائی کا پہاڑ بناتے رہے، کیا وہ یہ نہ کہتے کہ جی آپ نے اپنے گھر کے بارے میں تو رویہ ایسا رکھا کہ جب گھر پر بات آئی تو آپ نے سب کچھ اس پر اس طرح مٹی ڈال دی اور کہیں کوئی تحقیق کی بات نہیں ہوئی، کہیں کچھ نہیں ہوا. اور میرا رجحان یہ ہے، اس کے لیے کوئی میرے پاس دلیل تو نہیں ہے، لیکن میرا رجحان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل خاموشی اور مسلسل آپ کا تذبذب در حقیقت اللہ کو اس بات پر آمادہ کرنا تھا کہ وہ خود فیصلہ کرے. بہت اہم نکتہ ہے، اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دوسروں پر الزام کے لیے تو ہر وقت تیار ہوں، اور جب اپنے اوپر الزام ہو تو اس میں یہ پہلے ہی مرحلے میں وہ اپنے دفاع میں خود ہی وہ کھڑے ہو جائیں. استاذ گفتگو میں بہت کچھ ایسا تھا جس سے سیکھنے کو مجھے جزاکم اللہ خیرا. سر سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے کہ جو مسئلہ بھی حل ہوگا وہ میرے وجود سے ہی حل ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی مثالیں بھی بہت ملتی ہیں. تو اس کو اپنی عملی زندگی میں ہم کیسے اس چیز کا تعین کر سکتے ہیں کہ ہمیں کب کسی مسئلے میں انٹرفیئر کرنا چاہیے جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کے معاملات میں، اور کب تک ہمیں دستبردار رہنا چاہیے؟ ہاں، جہاں یہ محسوس ہو کہ ہمیں ان کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے، یعنی ہیلپ کا نقطہ نظر سامنے ہو، تو وہاں تو انٹرفیئر کرنا اچھی بات ہے. لیکن میں جس چیز کی بات کر رہا تھا وہ عام طور پر عدم اعتماد پر مبنی ہوتا ہے، کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی اور یہ کام کر نہیں سکتا. تو موقع ضرور دینا چاہیے اپنے چھوٹوں کو اپنے معاملات خود حل کرنے کا، اور ایک وقت تک اس کو دیکھنا بھی چاہیے. لیکن جب محسوس کریں کہ اب شاید معاملہ اپنی لائن سے ہٹ جائے گا، تو وہاں جیسے آپ کسی کو ڈرائیونگ سکھا رہے ہوتے ہیں تو آپ برابر والی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس بھی بریک ہوتی ہے، 2 ڈبل بریک ہوتی ہے اس گاڑی میں. تو اول تو آپ اسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ چلائے اور وہی بریک بھی لگائے. لیکن جہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں اب مجھے ہی بریک لگانی چاہیے، تو پھر آپ بھی بریک لگا دیتے ہیں. تو یہ سکھانے کا انداز ہونا چاہیے، مداخلت کا انداز نہیں ہونا چاہیے.